لوگ ظاہر ہے کہ سب چیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن یہاں یہ سوال آپ سے آپ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کہاں ہے؟ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ان جماعتوں کو مزید سیاست بازی کو ترک کرنا ہوگا اور عوام کو ان کے خلاف اس طرح سے منظم ہونا ہوگا، اور اس کام کو انشاءاللہ جماعت اسلامی کرے گی کہ اگر یہ خود سے کام نہیں کرتے، چونکہ ہمارے ٹیکس ہیں، ہمارے پیسے ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے جس سے یہ جماعتیں عیش کر رہی ہیں اور یہ سب ادارے عیش کر رہے ہیں، تو پھر ہم عوام کے دباؤ کے ذریعے سے اپنی چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ لوگ جو پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ہو یا پی ٹی آئی، تینوں سطح کی حکومتوں میں شامل لوگ ناکام لوگ، اور ان ناکام لوگوں پر مشتمل اگر ایک اور کمیٹی بنا دی گئی ہے تو 0 جمع 0 جمع 0 0 ہی رہے گا۔ اس سے نہ پہلے خیر کی امید تھی نہ اب خیر۔ اس موقع کے اوپر کہ جب اب دورے ہونا شروع ہو گئے، لیکن یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ اس ملک میں پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار ہے، اس شہر کراچی نے جیسا بھی تھا بہرحال ایک ووٹ ان کو ملا، 14 قومی اسمبلی کی نشستیں اور 23 صوبائی اسمبلی کی نشستیں کراچی سے پی ٹی آئی نے حاصل کی۔ 2 سال میں انہوں نے جتنا نظر انداز کیا ہے شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا، مقابلہ سخت ان جماعتوں کا بھی کون کراچی کی حیثیت نہیں کرتا۔ نہ انہوں نے پیسے دیے، اعلان کرتے رہے، آپ کے مختلف وقتوں میں کبھی چکر لگاتے ہوئے آ گئے 2 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے پرائم منسٹر، کبھی 162 ارب روپے کا اعلان کر دیا، کبھی 192 ارب روپے کا اعلان کر دیا، اور عملاً صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اتنے پیسے بھی کراچی کو نہیں دیے وفاقی بجٹ سے اور وفاق کی ترقیاتی اسکیموں میں سے جتنا صرف کے الیکٹرک کے منافع سے کراچی سے یہ لے۔ حال یہ ہے پرائم منسٹر کا کہ چوتھے دن جا کے تو انہوں نے ٹویٹ کیے، احسان کیا کراچی کے اوپر، اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ دورہ کریں گے۔ آج تک کی تاریخ میں وہ یہاں نہیں آئے، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کی املاک تباہ ہو گئی ہے، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، اور اتنی بڑے مینڈیٹ کے باوجود پرائم منسٹر کو توفیق نہیں ہے کہ وہ کراچی آئے، اور کل سے ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے نام سے۔ نام بدل دو، انگریزی اردو کے اندر نئی نئی چیزیں اور پریزنٹیشن شروع کر دو، اور ان کے وہ سارے ناکام گزرا جو بالکل فلاپ ہو چکے ہیں وہی پریزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں کی پریزنٹیشن میں نیا نام دے کر نیا منجن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ابھی تک یہاں حاضر نہیں ہوئے ہیں پرائم منسٹر۔ یہ ان کی کراچی سے وابستگی ہے، اور جو ان کے ایم ایل اے پی ایز ہیں وہ تو اس لیے کچھ لوگوں کو ان کے نام پتہ چلنا شروع ہو گئے کہ اب لوگ لسٹیں نکال کر الیکشن کمیشن کے رزلٹ سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں ہمارے نمائندے، اور پتہ یہ چلا کہ ان کے جو نمائندے ہیں پی ٹی آئی کے وہ 80% ڈیفینس کے اندر میں رہتے ہیں، اور ڈیفینس ڈوب گیا، ڈیولپمنٹ ڈوب گیا، تو پورے شہر کے نمائندے وہاں رہتے تھے، وہاں بھی کچھ نہیں کر سکے۔ صدر وہاں ہے، وہاں سے جیتے تھے، گورنر وہاں سے جیتے تھے، اسی طرح سے جو ہے ان کے 2 بڑے گزرا وہیں رہتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ٹائم ہے۔ تو یہ ہماری وفاقی حکومت جو سب کو ریجیکٹ کر آئی تھی کہ اب بدل جائے گا زمانہ، تو انہوں نے یہ حال کیا ہے کراچی کا، اور مزید جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر کے سوشل میڈیا پہ بیانات دے کر ٹویٹ کر کے نئے نئے نام دے کر وہ ہمارے حقوں کے اوپر مزید مرچیں لگاتے ہیں۔ دوسرا صورتحال یہ ہے کہ اب اور پارٹیاں بھی سوچ رہی ہیں کہ وہ بھی آنا جانا شروع کریں، کبھی گورنر آئے کبھی کچھ ہو، اور پھر آج آرمی چیف وہ تشریف لے آئے ہیں، آ گئے یا نہیں آئے؟ آئی ایس آئی چیف ہیں۔ میں اس موقع پر یہ بہت واضح طور پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب بات سمجھنی ہوگی کہ اگر جوڑ توڑ کر کے انہی سب لوگوں کو آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رہا تو اس کراچی کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا۔ سارے تجربے کر کے دیکھیے، اور کوئی نئی نئی پارٹیاں بنا کر بھی دیکھنی ہیں، اور پرانی پارٹیوں کو ملا کر اکٹھا بٹھا کر ڈنڈے کے زور سے میٹنگیں کرا کے اور کمیٹیاں بنا کر بھی دیکھنی ہے، اور بہت سارے ایڈونچر خود کر کے بھی دیکھنی ہے، لیکن کراچی کا حال درست نہیں ہوا۔ یہ کراچی صرف کراچی نہیں ہے، یہ پاکستان کو 67 سے 70% ریونیو جنریٹ کر کے دینے والا شہر ہے، یہ منی پاکستان ہے، یہ پورے ملک کے لوگ یہاں پر آ کر رہتے ہیں،
معیشت کا پہیہ چلاتے ہیں ملک کی. یہ 90 سے 95% ریونیو صوبہ سندھ کو جمع کر کے دیتا ہے یہ شہر. یہ دنیا کے 150 ملکوں سے بڑا شہر ہے. یہاں پر انڈسٹریز ہیں, یہاں پر پورٹ ہے, اور سب سے زیادہ نظر انداز اس شہر کو کیا جاتا ہے. اور بات یہ ہے کہ اس کی بلدیہ ہی آزاد نہیں ہوتی, اس کو اختیار نہیں ملتا, سارے اس کے اداروں کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کا حال یہ ہے 12 سال سے مسلسل اقتدار میں, اور ہزاروں ارب روپے کا بجٹ ان کے ہاتھ سے نکلا ہے. اس ڈیولپمنٹ کے ہزاروں ارب روپے کے بجٹ میں سے کراچی کے اوپر کتنے پیسے لگائے ہیں, کتنے پروجیکٹ لگائے ہیں, کتنا اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک کیا ہے, برباد کیا ہے, تباہ کیا ہے, قبضے کیے ہیں. ایم کیو ایم 30-35 سال بلا شرکت غیر حاکم رہی ہے اس شہر میں. کسی کی بھی حکومت ہو اس کا قبضہ ہوتا تھا, حکومتوں میں شامل بھی رہے. جس پیپلز پارٹی کی وہ برائیاں کرتے ہیں کہ وہ 12 سال سے ہے, اس پیپلز پارٹی کے ابتدائی 5 سال کے, اس والے ٹینیور کے بھی 5 سال کے ایم کیو ایم اس کی شراکت دار تھی. جس میں ایڈمنسٹریٹر لگائے گئے تھے پیپلز پارٹی نے, اس میں بھی ایم کیو ایم شامل تھی. اور اب بھی ایم کیو ایم کا جو میئر ہے 4 سال گاڑیوں پہ گاڑیاں بدلتے رہے. ویگوز آج تو آئی ہے نا اس کی لسٹ, کروڑوں روپے کی گاڑیاں ان کے پاس ہوتی تھی, اور مراد کہتے تھے کہ ہمیں اختیار نہیں. بھائی آپ روتے دھوتے میں جب گئے, یا تو پہلے چلے جاتے یا اختیار کے لیے ہمارے ساتھ آگے کھڑے ہو جاتے. لیکن آپ نے جو اپنے اختیار کی چیزیں تھی وہ کیا تھی؟ 104 ارب روپے کا حساب تو وسیم اختر کو دینا ہوگا. ان کی ڈی ایم سیز کو تقریباً 60 ارب روپے کا حساب تو دینا ہوگا جو 4 سال میں آپ نے بجٹ بنایا. لیکن انہوں نے بھی کراچی کے لیے کچھ نہیں. تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور پھر اس کے بعد ایم کیو ایم اور پھر انہی جماعتوں کی کمیٹیاں بنانے والے, ان سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کراچی کو اگر صحیح نمائندگی نہیں ملے گی, کراچی کی نمائندگی کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں گے اور مصنوعی قیادتوں کو پروان چڑھایا جائے گا, تو کبھی بھی کراچی کے اندر تعمیر نہیں ہو سکتی اور کبھی بھی کراچی کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی. جنون چیزیں کی جائیں, اس کے لیے جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کراچی کا ہیڈ کاؤنٹ تو صحیح ہو, مردم شماری تو ٹھیک ہو. جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹی مردم شماری ہوئی ہے, جس نے بھی کی ہے, جس نے کہا ہے کہ کراچی کی آبادی 1 کروڑ 49 لاکھ یا 1 کروڑ 60 لاکھ ہے. کوئی رپورٹ اٹھا کر دے دیجیے آپ ورلڈ میں, کوئی غیر جانبدار لوگ جو اس پر پوری دنیا میں ریسرچ کرتے ہیں اور آبادیات کے اوپر اتھینٹک ہیں, اتھارٹی رکھتے ہیں, خود پاکستان میں ڈاکٹر عارف حسن کی رپورٹ دیکھ لیجیے, خود یہاں پر جو ہے وہ مختلف ادارے جو اس پر ماسٹر پلان کو دیکھ لیجیے جس پر پروجیکشن آبادی کی دی گئی ہے. کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ سے کم ہو سکتی. 2.5 سے 3 کروڑ لوگ بتاتے ہیں کہ کراچی کی آبادی ہے, اور کراچی کی آبادی کاؤنٹ کرنے میں ووٹر لسٹ کا مسئلہ نہیں ہے, کسی اور چیز کا مسئلہ نہیں ہے, جو یہاں رہتا ہے اس کو کاؤنٹ کرنے کا مسئلہ ہے. تو سب کو آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر رہے تو آپ مسائل کیا دیں گے؟ سندھ حکومت نے کہا کہ سندھ کی آبادی کم دکھائی گئی ہے, لیکن جب سندھ حکومت سب یہ کہتے ہیں کہ آپ مقدمہ لڑیں, اور جو کراچی کی آبادی تقریباً 1 کروڑ 1.25 کروڑ کم دکھائی گئی ہے اس کے اوپر آواز اٹھائیں. تو سی سی آئی میں ایک بات ہوئی, وہاں پر یہ طے ہوا کہ 50% بلاک 5% بلاک کو کھولا جائے گا, دوبارہ سے چیک کیا جائے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ مردم شماری اوور آل کیسی ہوئی ہے. اس کے بعد بات ختم ہو گئی, سینٹ کی کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا, رپورٹ پہ بات گئی تھی, کمیٹی نے 2% اور 1% کہہ دیا, اور 3 سال گزرنے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. یہیں سے بگاڑ کا جو ہے سمجھنے آباد ہے, نیتوں کے اندر فتور ہے. ان سب اداروں کو سمجھنا چاہیے جو آپ وزٹ کے لیے چیف صاحب آ رہے ہیں نا, تو میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس لیے آ رہے ہیں کہ کراچی کے حالات کو آپ بہتر کریں گے تو کراچی کی ڈیوٹی تو پوری کریں, کراچی کو گنے تو صحیح, تو کراچی کا حال تو دیکھیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مردم شماری ہونی چاہیے, روایت ہونی چاہیے, 5% پلاٹ کھولیں, اسٹیک ہولڈر پر مشتمل کمیٹی بنائیں, ان کی نگرانی کے اندر یہ چیک کیا جائے, اور پھر اس کے بعد جو رزلٹ ہو اس کے مطابق پوری مردم شماری کو ریوائز کیا جائے, اس لیے کہ باقی فراڈ ہو. ہم نے یہ ثبوت کورٹ کے اندر پیش کیے کہ ایک آبادی کیا کتنی جگہ تھی راجہ صاحب کہ جہاں پر ووٹر زیادہ ہیں آبادی کم ہے. یہ ہمارا ڈیٹا نہیں ہے, یہ ووٹر لسٹ بناتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان.
اور یہ جو اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ ہے، جو بیورو ہے، وہ مردم شماری کرتا ہے اور شناختی کارڈ بناتا ہے نادرا، اور یہ تینوں ادارے وفاق کے تحت ہیں، اور ان وفاق کے تحت ہونے والے اداروں میں حال یہ ہے کہ ووٹر زیادہ آبادی کم۔ یہ کیسے ہوتا ہے بھائی دنیا میں؟ یہ سائنس نہ ہوتی ہے، یہ سائنس ہمارے کراچی میں موجود ہے، آفیشلی موجود ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ جو جماعتیں اس پر کراچی 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 کرتی رہتی ہیں، صرف اپنی مراد لیتی ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتی، کراچی کا بیڑا گرک ہوتا رہتا ہے۔ تو مردم شماری ہونی چاہیے، اور مردم شماری کے فوراً بعد ڈیمارکیشن اور ڈی لمیٹیشن۔ یہ جلد بازی میں جو الیکشن کمیشن نے صرف سپریم کورٹ کو دکھانے کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ ہم 1 مہینے کے اندر یہ ڈی لمیٹیشن کر دیں گے، جو ڈیمارکیشن کے بغیر کیسے کر دیں گے؟ تو یہ تینوں چیزیں آرام سے 3 مہینے کے اندر ہو سکتی ہیں۔ اور پھر آزاد، فری اینڈ فیئر الیکشن، بلدیاتی الیکشن، اور اس الیکشن سے پہلے جو سندھ لوکل باڈیز ایکٹ ہے، اس ایکٹ کے اندر تبدیلی کی جائے، اس کو منسوخ کیا جائے۔ یہ ایکٹ فراڈ ایکٹ ہے، یہ وڈیروں اور جاگیرداروں کی بنیاد پر سندھیوں کا استحصال کر کے، بھائیوں کا استحصال کر کے جو وڈیرے اور جاگیردار سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کراچی اور سندھ کے پورے، کراچی سمیت سندھ کے تمام لوگوں کا حق غصب کرتے ہیں، اور ان وڈیروں کی طاقت کی بنیاد پر یہ جمہوریت کو یرغمال بنا کے عددی اکثریت حاصل کرتے ہیں اور ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ فراڈ نہیں چلے گا۔ ہمیں عوامی دباؤ ڈال کر با اختیار شہری حکومت کراچی کی، با اختیار شہری حکومت، چین آف کمانڈ ایک ہونی چاہیے کراچی میں، کوئی بھی ادارہ ہو، اور سب کو پھر وہ نیچے بھی جواب دے ہو، اوپر بھی جواب دے ہو۔ ہم نہیں کہتے کہ کوئی آزاد ریاست بن جائے، ہم اسی پاکستان کے فریم ورک میں رہتے ہیں، یہ ہمارا صوبہ سندھ ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ با اختیار شہری حکومت ہو، اور ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ سندھ کے تمام شہروں کو، چاہے وہ کوئی زبان بولنے والے لوگ، سب کو اختیار دیں۔ ریولیوشن آف پاور جسے کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے۔ ہم کراچی کے لیے اسپیشلی، جو کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے بلکہ گلوبل سٹی کی کیٹیگری میں آتا ہے، دنیا کے جتنی بھی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے اس میں، وہ اس کو ایک با اختیار شہری حکومت ملنی چاہیے، وہ ایک پاس ہونا چاہیے، تمام ادارے اس کے ماتحت ہونے چاہیے، حکومت کا درجہ اس کو ملنا چاہیے۔ پھر وہ اپنی سہولت کے اعتبار سے دیکھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آبادی کی تقسیم اور جو پورے علاقے کی تقسیم کے سہولت کے اعتبار سے وہ ان چیزوں کو تقسیم کرے۔ یہ کیا کہ جب مرضی آئے نیا ضلع بنا دو، یہ سب فراڈ ختم ہونا چاہیے۔ پھر الیکشن ہوگا تو اس کے نتیجے میں لوگ جنرل لیڈرشپ کو منتخب کریں گے۔ ابھی تو آپ الیکشن کرا دیں، پھر کوئی تماشا ہوگا، تو اس کو تماشا لگانا ہے تو لگاتے رہے آپ، اس پر تو نہیں بدلے گی۔ لیکن اگر آپ سنجیدہ ہیں جمہوریت میں اور عوام کے ساتھ، کوئی بھی اگر سنجیدہ ہے تو اس کو یہ 4 کام کرنے پڑیں گے: مردم شماری، ڈیمارکیشن، ڈیلیمیٹیشن اور ایکٹ، قانون جس کے تحت جو ہے وہ شہری حکومت قائم کی جائے، جو صوبے کو اور مرکز کو بھی جواب دے، لیکن وہ انڈیپینڈنٹ اس لحاظ سے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے، حکومت کا درجہ ہو، وہ کسی کی سبسڈی نہ ہو، سبسڈی کہ جب چاہو جس طرح چاہو لوٹ لو یہاں سے اور دو کچھ نہیں۔ تو یہ ہماری بنیادی مطالبات ہیں۔ ہم اس موقع پہ یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس شہر کی بڑی اسٹیک ہولڈر ہے۔ وہ جو بلاول کہتے ہیں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، اور جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، لیکن جب زیادہ پانی آتا ہے اور زیادہ بارش آتا ہے تو کوئی اور نہیں آتا، صرف جماعت اسلامی آتا ہے لوگوں کے لیے۔ ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی جو بتائے کہ اس کے رضاکار لوگوں کو بارش سے بچا رہے ہو، جو جان ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کو نکال رہے ہو، جو لوگوں کو کھانا پہنچا رہے ہو گھروں پہ جا کے، جو لوگوں کو پمپنگ اسٹیشن کے ذریعے سے پمپ آؤٹ کر رہے ہو، جبکہ حکومت نے کام نہیں کر رہی اپنا؟ یہ جماعت اسلامی کے رضاکار ہیں۔ وہ روئے نہیں ہے، ٹسلے نہیں پائے انہوں نے میرے کی طرح کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ میں کود جاتا نا بارش میں اس میں اور کہتا کہ چلو میں اپنے حصے کا تو کام کرتا ہوں، اختیار نہیں ہے لیکن میں لوگوں کو ریسکیو کر سکتا ہوں۔ کہاں ہے کیونکہ وہ سب لوگ، کہاں ہے پی ٹی آئی کے ٹائگر، کہاں ہے پیپلز پارٹی کے جیالے، کہاں ہے وہ جو ایک واشنگ مشین والی پارٹی بنی ہے دھل کر آئی ہے صاف ستھری ہو کر؟ میں تو نہیں کسی کا نام لیتا، مسٹر چائنا کٹنگ وغیرہ، کہاں ہے سب لوگ؟ کیوں نہیں کام کر رہے؟ صرف ایک آپ تصویر کہیں کھینچ گئی کو پتہ نہیں ہوتا، بیچارہ وہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، تصویر کھینچا کے چلے جاتے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کام کر رہی ہے اور خدمت کر رہی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ۔
کراچی کے شہریوں کو بھی اپنے اختیارات کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے نہ صرف یہ کہ اس پوری تحریک میں ہمارا ساتھ دینا ہوگا کہ جو ان کے حق کے لیے ہم شروع کر رہے ہیں، بلکہ اس کے بعد جب الیکشن ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہوگا اور اسی ٹائم فریم میں ہوگا. اس لیے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے ایڈمنسٹریٹر لگا کے الیکشن کو ڈیلے کر دیں اور اپنی مرضی سے پیسوں کی ریل فیل ہوگی اور اس کے بعد جو اپنی مرضی سے سارے کام شروع کر دیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. الیکشن 120 دن کے اندر ہونے چاہیے اور ان سارے کاموں کے ساتھ ہونے چاہیے. اس موقع پہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کو جب آفت زدہ قرار دینے کا نوٹیفیکیشن نکلا ہے تو وزیر اعلیٰ اس بات کی وضاحت کریں کہ آفت زدہ کہنے کے نتیجے میں اب لوگوں کے کون کون سے حقوق ہیں جو ان کو مل گئے اور کن ٹیکسوں کے اوپر اور کون سے بل ہیں جو معاف کر رہے ہیں. تو ان جہاں جہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جس کا نقصان ہوا ہے، ان کے بجلی کے بل معاف کیے جائیں، ان کو جو ہے وہ ٹیکس میں چھوٹ دی جائے اور ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے. جماعت اسلامی کہ ہم نے اپنی تمام ڈسٹرکٹس کو اور اپنے تمام جو ہے وہ نچلی سطح کی تنظیموں کو یہ ہدایت کرتی ہے کہ وہ لوگوں کے نقصانات کی لسٹ بنائیں اور گورنمنٹ سے ان سب لوگوں کے نقصانات کے ازالے کے لیے اپنا رول ادا کریں. انشاءاللہ ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ریاست کے پاس جو پیسے ہیں، جو وسائل ہیں، وہ ریاست کو استعمال کرنے چاہیے اور صحیح جگہ پہ استعمال. یہ نہیں کہ آپ زدہ قرار دے کے کورونا کی طرح ایک نیا دھندا شروع ہو جائے. آخری بات اور وہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک کسی شہر کا ادارہ تھا، بکا ہوا ہے اور اس نے برباد کر کے رکھ دیا. کل ہم ڈیفینس گئے تھے، اس سے پہلے سجانی گئے تھے، اس سے پہلے ملین گئے تھے اور حال یہ ہے کہ 4 دن 5 دن سے لائٹ نہیں ہے. پوچھنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ پوچھے گا کون. وفاق کے تحت ادارہ ہے، وفاق کے 24.6% شیئرز ہیں، منافع میں تو کراچی سے لے جاتے ہیں اور باقی وہ اس کو برآمد فراہم کرتے ہیں. اضافی گیس ساری باتیں ان کی مانتے ہیں اور حیران ہیں ہم کہ جب سپریم کورٹ میں شکنجہ ان کا کسنا شروع کیا ہے اور نیپرا نے پہلی مرتبہ جنرل رپورٹ دینا شروع کی ہے تو اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو حکومتی سائے میں پروان چڑھنے والے لوگ ہیں. ان میں سے چند انڈسٹریلسٹ کو بھی انہوں نے اپنے ہمنوا بنا لیا ہے، شاید انہیں ذاتی مراد کی ہیں، اور کچھ اور لوگوں کو اپنے ہمنوا بنا کے اب وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کرنا چاہتے ہیں اور یہ پٹیشن فائل کرنا چاہتے ہیں کہ الیکٹرک کو چھوٹ دی جائے اور ان کا فورنسک آڈٹ نہ کیا جائے اور اس کو سرکاری تحویل میں نہ لیا جائے. ہم ایسی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، چاہے کوئی بھی بڑا بھنڈے خان آ کر اس کام کو کرنے کی کوشش کرے. کہ عوام کے ساتھ، کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے ساتھ ظلم ہے. یہ ان انڈسٹریلسٹ کے ان ورکرز کے ساتھ ظلم ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ان کے لیے کام کرتے ہیں اور رات بھر جاگ کر آتے ہیں اور دن میں ان کی یہ خدمت انجام کرتے ہیں. یہ کراچی کے تمام لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ جن کی لائٹیں 4 دن چلی جاتی ہیں، ان کو پوچھنے والا نہیں. تو کے الیکٹرک کو قومی تحویل میں لیا جائے، اس کا فورنسک آڈٹ کیا جائے اور جتنی بھی پارٹیاں یا ادارے یا کوئی بھی فرد انڈیویجولز اس میں ملوث ہیں، اس کرپشن میں اور لوٹ مار میں، ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان کو کٹہرے میں آنا چاہیے، ان کو سزا ہونی چاہیے. تبھی پتہ چلے گا کہ ہاں اس ملک کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ بہتر ہونے جا رہی ہے. اور اس پر میں اختتام کر رہا ہوں کہ آج جتنی باتیں ہم نے مطالبات کی ہیں، مردم شماری اور ایکٹ میں تبدیلی، بااختیار شہری حکومت، ڈیلیمیٹیشن اور ڈیمارکیشن اور کے الیکٹرک کی قومی تحویل اور لوگوں کے نقصانات کے ازالے کے حوالے سے، اس پر ہم پوری عوامی رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں اور قریب 1-2 دن کے اندر ہم ایک بہت بڑی کیمپین لانچ کر رہے ہیں اور وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم لائیں گے اور اب ہم شہریوں کے ساتھ مل کر کراچی کے حقوق کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی. جماعت اسلامی اس شہر کی جماعت ہے، اس ملک کی جماعت ہے. اس ملک کی خاطر ہم نے قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں. اس ملک کی سرحدوں کی بھی دفاع کیا ہے اور نظریاتی سرحدوں کا بھی تحفظ کیا ہے. ہمیں جب بھی جتنا اختیار ملا ہم نے کام کیا. ہمارے پاس جب شہر کی قیادت آئی ہے ہم نے ڈلیور کیا، ایمانداری سے کیا ہے، صلاحیت کے ساتھ کیا ہے. کراچی کا مسئلہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی ایڈریس نہیں کر سکتا. اس طرح کی کوئی سازش توڑ کی کامیاب نہیں. حافظ صاحب یہ بتا دیں، آپ نے 6 مطالبات ہیں آپ کے اس کے اندر.
یہ کب سے اس کے اوپر عمل درآمد اور طریقہ کار اس کا کیا ہوگا جو آپ نے یہ مطالبہ کر رہے ہیں عوام سے رابطہ شروع کر رہے ہیں؟ کب سے شروع کر رہے ہیں اس حوالے سے کہہ رہے ہیں یہ جو عوام سے آپ کہہ رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں کب سے اس کی پہلی کب سے شروع؟ ہماری رابطہ عوام مہم کو دیکھیں، ہماری رابطہ عوام مہم وہ نہیں ہوتی کہ جھنڈا لگا کے آپ نے تصویر کھنچوا دی. ہماری رابطہ عوام مہم یہ ہے کہ لوگ اگر پانی میں پھنسے ہوئے تو ان کو پانی سے نکالا جائے، ان کے نقصان کا ازالہ کیا جائے، ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. آپ نے دیکھا کہ کل بھی ہم لوگوں کے ساتھ تھے، پرسوں بھی ہمارے احتجاج میں بھی شریک تھے اور کام میں بھی شریک تھے. ہماری مہم چل رہی ہے، ہم اسپیسیفک ان مطالبات کی منظوری کے لیے اس کو تیز کر رہے ہیں اور ہم اس کے پورا روڈ میپ آپ کو 1-2 دن کے اندر دیں گے کہ ہم کس طرح سے ایک بڑے اسٹیک ہولڈر کے طور پر اور انشاءاللہ اس شہر کے عوام کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ. اچھا حافظ صاحب، آپ نے ذکر کیا اسٹیبلشمنٹ کا کہ کراچی میں نئی پارٹیاں بنائی گئیں، نئے تجربے کیے گئے، اب وہ تجربے بند کیے جائیں، تو کیا آپ پرانے اسٹیک ہولڈر رہے کراچی کے، آپ کو پرانا اسپیس چاہیے، کیا چاہیے؟ ہم اسٹیک ہولڈر ہیں کراچی کے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کوئی پرانی، جماعت اسلامی نے 2018 کے الیکشن میں 4 لاکھ ووٹ کیے ہیں شہر سے، ٹھیک ہے، ہمارے نمبر سامنے آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کا نکال لیں. اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ کو پتا ہے فارم 45 فارم 46 پتہ نہیں کون سے 48 49 50 سال میں ڈالی ہوئی تھی، وہ بھی اس وقت جب ہمارے پولنگ ایجنٹ کو نکال دیا گیا تھا تو 4 لاکھ ووٹ بچا لیے. تو آپ سوچیں کہ اس شہر میں کوئی اور ہے اس طرح کا؟ مجھے بتائیں کون سی پارٹی ہے جو گراس روٹ لیول کے اوپر کام کر سکتی ہو؟ ایک آدمی سے مطلب تھوڑی ہوتا ہے. کون سی پارٹی ہے جو جس کا پورا نیٹ ورک ہو کے جو خدمت کر سکتی ہے؟ جماعت اسلامی ہے، خدمت کی ہے، خدمت کریں گے، کر سکتے ہیں. ہمارے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں جو کام کر سکتا ہوں. تو اس لیے مصنوعی آپشن نئے نئے بنانے کی اور جوڑ توڑ کرنے کی اور انہیں پرانے چلے ہوئے کارتوسوں کو جمع کر کے دوبارہ بم پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کا راستہ روکا جائے، جو راستہ روکا ہوا ہے جینوئن لوگوں کا، سسٹم کو ٹھیک کر کے وہ راستہ کھولیں آپ. انشاءاللہ جماعت اسلامی عوام کے تائید کے ساتھ آئے گی اور اللہ کی مدد سے ہم اس شہر کا نقشہ بدل دیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، یہ تحریک انصاف وفاقی حکومت انصاف اور کرپشن کے حوالے سے کرتے ہیں. وزیر اعظم کے مشیر ہیں قاسم باجوہ صاحب، ان کے حوالے سے ایک اسٹوری آئی ہے، اس کے حوالے سے اب تک ان کی طرف سے کوئی آج دیکھیں کراچی کو فوکس رکھیں اور ظاہر ہے کہ اس بار ہمارا آفیشیل موقف سراج اللہ صاحب کی طرف سے آ گیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر فرد اس کو جو ہے وہ دیانتداری ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور جو ہمارے ملک کا نظام دستور رائے کے مطابق اس کی چیزوں کو سامنے آنا چاہیے وہ آنا چاہیے. باقی اختیار ہمارا موقع نہیں ہے کہ کبھی بات کریں گے. اب صاحب تحریک انصاف کی طرف سے کراچی میں ان کے ایم این اے جو ایم پی ہیں وہ ترقیاتی کام تو کروا رہے ہیں، روڈ بھی بنوا رہے ہیں، گٹروں کے ڈھکن بھی لگوا رہے ہیں، کام تو کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم آتے ہیں اعلان کر کے چلے جاتے ہیں. ایک تو آپ کو یہ نا اس طرح کے نام لوگوں کو ڈھکن بکن کے نہیں دینے چاہیے. کیا کہا آپ نے؟ میں نے تحریک انصاف کو ڈھکن نہیں کہا، گٹروں کو ڈھکن کہا ہے. ہاں، باقی جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. جو روڈیں بنائی ہیں، جو لے گئی ہیں، جو مٹیریل لگایا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو وہ آپ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی تحریک انصاف نے 2 سال میں کراچی کو 10 ارب روپے بھی نہیں دیے اور کے الیکٹرک کے منافع میں سے کم از کم 20 ارب روپے سے زیادہ نکال کر لے گئے. باقی تو چھوڑ دیں آپ. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی کی جو سلطان گئی کبھی کبھی ایک دفعہ زیادہ بارش ہوئی وہ الگ بات ہے، لیکن ہمیشہ ہر سال ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑے خبروں میں ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، بارش ہو جاتا ہے. کیا جماعت اسلامی اس کو پایا رکھنے تک ہو جائے گا انفراسٹرکچر جو ابھی تک تباہ ہو چکا ہے؟ دیکھیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ہم پہلے بھی فیلڈ میں موجود تھے، اب بھی ہیں. اس طرح کی بارشیں ظاہر ماضی میں ہوئی ہیں لیکن اس دفعہ زیادہ بارش ہوئی ہے، بات صحیح ہے. لیکن یار ایسا بھی تو نہیں ہوگا، خدا نہ خاصہ کا طوفان تو نہیں آئے گا، سمندر کا طوفان تو نہیں آئے گا، زلزلہ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اگر کوئی اور آفت اس طرح کی آ گئی تو بتائیں گے سسٹم کہاں کھڑا ہوا ہے. یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ تو ٹویٹ کر کے چلے جائیں گے، لندن پہنچ جائے گا، کوئی امریکہ پہنچ جائے گا. کسی کے اولادیں وہاں پر رہتی ہیں، کسی کا جو ہے وہ خاندان وہاں رہتا ہے، کسی کے اثاثے وہاں پر ہے. تو رہنا تو مجھے اور آپ کو ہے. تو اس لیے اگر یہ زیادہ بارش ہوئی بھی ہے تو بھائی اب نکل جاتا، 2 دن میں پانی نکل جاتا، 1.5 دن میں نکل جاتا، 3 دن میں نکل جاتا. ابھی بھی اگر پانی موجود ہے اور ابھی بھی پورا انفراسٹرکچر تباہ ہے اور ابھی بھی بجلی بہت سارے علاقوں میں نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں نا کہ خاموش رہیں اس کے اوپر. ہم اس کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا تو پایا تک پہنچائیں گے. حافظ صاحب، اپوزیشن لیڈر اور حکومتی لیڈر اب کراچی آنا شروع ہو گئے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا کوئی رزلٹ آئے گا؟ ارے یہ آج جائیں، آپ پہلے بھی آ کر جاتے رہے. الیکشن لڑا تھا نا وزیر اعظم نے یہاں سے، تو اس کا رزلٹ آیا آپ کے جانے کے آنے جانے سے آڑیاں جاڑیوں سے کیا ہو. بہت شکریہ جی.
بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے آج طریقے صاحب کو ڈھکن قرار دے دیا، اس سے بڑی بات کیا بڑی خبر